बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 19 हम पढ़ रहे थे और इसमें आज हमारा टॉपिक है रिकॉर्ड एंड व्यू ऑफ गवर्नमेंट डेट। ठीक है, गवर्नमेंट डेट के बारे में ये चैप्टर है और इससे पहले लेक्चर में हमने व्यू पढ़ा गवर्नमेंट डेट के बारे में, जो ट्रेडिशनल व्यू है। ठीक है, सो ट्रेडिशनल व्यू थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं कि इसके बारे में रिकॉर्डियन क्या कहता है, डेविड रिकार्डो क्या कहते हैं। ठीक है, जो ट्रेडिशनल व्यू है वो उसके बारे में वो कह रहे हैं कि और ट्रेडिशनल व्यू में ये है कि जो कंज्यूमर हैं वो जब टैक्स में डिडक्शन की जाती है तो वो अपनी उनकी इनकम बढ़ जाती है और वो स्पेंडिंग बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये ट्रेडिशनल व्यू है कि जब टैक्सेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, जब टैक्सेस लेट सपोज टैक्स डिक्रीज़ हो जाए सो इसके शॉर्ट रन इफ़ेक्ट है और लॉन्ग रन इफ़ेक्ट है। ये मैं ट्रेडिशनल जो पिछले लेक्चर में था उसका थोड़ा सा यहाँ पर बयान कर लेता हूँ। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में वो कहते हैं जब टैक्सेस कम हो जाते हैं तो नेशनल सेविंग डिक्रीज़ हो जाती है। तो जब नेशनल सेविंग डिक्रीज़ हो जाती है, गवर्नमेंट की नेशनल सेविंग डिक्रीज़ हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो हमने फिर जो सोलो मॉडल में पढ़ा था लॉन्ग रन में कि जो हमारे पास स्टेडी स्टेट होता है, जो स्टेडी स्टेट ऑफ कैपिटल होता है, चेंज इन के होता है, वो इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन रेट इनटू के हो जाता है ना। ठीक है, सो यहाँ पर ये आई, चूँकि आई कम हो गई तो स्टडी स्टेट ऑफ कैपिटल आपका कम हो जाएगा, ये चेंज इन के कम हो जाएगा। तो जब चेंज इन के कम हो जाएगा तो आपका वाई कम हो जाएगा। ठीक है, वाई कम हो गया, अब वाई कम हो गया तो चेंज इन के, तो गोल्डन रूल में जो गोल्डन कंजम्पशन होती है वो भी कम हो जाएगी। तो ये लॉन्ग रन इफेक्ट है कि टैक्स कम हो गया। ठीक है, तो इसका ये होगा कि नेशनल इनकम डिक्रीज़ हो जाएगी और अल्टीमेट जो आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी और कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। फिर हमने इसके बारे में लॉन्ग रन व्यू पढ़ा, शॉर्ट रन व्यू पढ़ा ISLM के मॉडल के थ्रू। वहाँ पर क्या हो जाता है, ISLM में जब टैक्स डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, जब टैक्स डिक्रीज़ हो जाता है तो यहाँ पर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है। तो जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है तो वो क्या कर लेते हैं, उनकी सी और ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, कंजम्पशन बढ़ जाती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। तो जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है तो आपका IS कर्व शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब IS कर्व शिफ्ट कर जाता है, इस तरह IS एंड LM कर्व में यहाँ पर IS कर्व शिफ्ट कर जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यहाँ वाई होती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऊपर चला जाता है और वाई भी ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो शॉर्ट रन में ये होता है कि नेशनल इनकम बढ़ जाती है और इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। फिर हमने इसका ओपन इकॉनमी में पढ़ा। तो ओपन इकॉनमी में आप लास्ट लेक्चर देख लें, वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर कैपिटल इनफ्लो होता है और जो अल्टीमेट आपका जो आपकी करेंसी होगी वो अप्रिशिएट कर जाएगी। ठीक है, तो ये लॉन्ग रन और शॉर्ट रन व्यू है ट्रेडिशनल का। लेकिन रिकार्डो कहता है, डेविड रिकार्डो इन चीज़ों से बिल्कुल ये अलग ही अपना व्यू पेश करता है और उसने एक अलग व्यू पेश कर, उसके व्यू को हम कहते हैं रिकॉर्डियन इक्विवेलेंस। ठीक है, अब रिकॉर्डियन इक्विवेलेंस क्या है, वो इसके बारे में क्या कहता है। ठीक है, रिकार्डो कहता है कि जब टैक्स कम किया जाता है, लेट सपोज गवर्नमेंट टैक्स कम कर रही है, ठीक है, तो वो कहता है कि लोग कंजम्पशन को इंक्रीज़ नहीं करेंगे। क्यों इंक्रीज़ नहीं करेंगे? ठीक है, वो क्या कहता है कि जब गवर्नमेंट टैक्स कम कर लेती है तो लोग जो हैं वो फ्यूचर को देखते हैं, वो फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। क्या होते हैं? फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। जो रिकार्डो का जो मेन फोकस है वो है फ्यूचर बेस्ड, कि कंज्यूमर जो है वो फ्यूचर लुकिंग है, फॉरवर्ड लुकिंग है। ठीक है, फॉरवर्ड लुकिंग कंज्यूमर है। क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग कंज्यूमर है। ठीक है, तो जब फॉरवर्ड लुकिंग कंज्यूमर होता है तो वो क्या करेगा,
وہ دیکھے گا کہ یہ حکومت مفت میں تو خیرات نہیں دے رہی، یہ جو ٹیکس میں ڈیڈکشن کر رہی ہے، تو چونکہ گورنمنٹ کا جو ہوگا وہ بجٹ ڈیفیسٹ آئے گا، حکومت کیا کرے گی، بجٹ ڈیفیسٹ آئے گا، ٹھیک ہے نا، بجٹ ڈیفیسٹ انکریز آئے گا، یعنی بجٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا کیونکہ ٹیکس کم ہو رہا ہے، تو جب بجٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے تو حکومت بارو کرے گی، کیا کرے گی، بارو کرے گی۔ اب اس بارونگ کے لیے حکومت کیا کریں گی، اس بارونگ کے لیے وہ فیوچر ٹیکس لگائے گی، کیا کرے گی، فیوچر میں پھر کیا کرے گی، اس کے لیے فیوچر ٹیکس لگائے گی، فیوچر ٹیکس انکریز کرے گی، تو جب فیوچر ٹیکس انکریز کرے گی تو کنزیومر کہتا ہے کہ جب کنزیومر کو پتہ ہوتا ہے کہ جب ٹیکس کم کیا جاتا ہے تو اس کو پتہ ہوگا کہ یہ کٹوتی مجھ سے فیوچر میں وصول کی جائے گی، کیا کی جائے گی، وصول کی جائے گی، اس لیے وہ جو ٹیکس کنزمپشن میں انکریز ہے وہ نہیں کرتا، کیا کرتا ہے، نہیں کرتا، کیونکہ وہی پیسے دوبارہ فیوچر میں اس کے دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کا ویو ہے کہ ٹھیک ہے وہ فیوچر لوکنگ ہوتا ہے، فیوچر لوکنگ ہوتا ہے اور فیوچر میں وہی ٹیکس دوبارہ پے کرے گا، تو ایک ریکارڈوں کے مطابق دیر ول بی نو انکریز ان کنزمپشن، دیر ول بی نو انکریز ان دا کنزمپشن، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں، دیکھیے دا گورنمنٹ از کٹنگ ٹیکسز وداؤٹ اینی پلانس ٹو ریڈیوس گورنمنٹ اسپینڈنگ، ٹھیک ہے، گورنمنٹ اسپینڈنگ ٹیکس کٹ ہو جاتا ہے اور کوئی گورنمنٹ اسپینڈنگ کم نہیں ہوتی تو ظاہر بات ہے آپ کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ انکریز کرے گا۔ ڈز دس پالیسی الٹر مائی سیٹ آف اپرچونیٹیز، ایم آئی ریچر بیکاز آف ٹیکس کٹ، کنزیومر کو کہتا ہے، کنزیومر کہتا ہے کہ مجھے میرے پاس زیادہ پیسے آ گئے، میں امیر ہو گیا، شوڈ آئی کنزیوم مور آر ناٹ، تو یہاں پر دیکھو مے بی ناٹ، دا گورنمنٹ از فائنینسنگ دیٹ کٹ بائی رننگ اے بجٹ ڈیفیسٹ، تو جب حکومت نے ٹیکس کم کر دیا تو وہ بجٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا، ایٹ سم ٹائم ان فیوچر دا گورنمنٹ ول ہیو ٹو ریز دا ٹیکس، کیا کرے گی، فیوچر میں ٹیکس کو بڑھائے گی، اس کو اپنے ڈیٹ کو اور یہ جو انٹرسٹ ہوگا ڈیٹ بھی وہ پے کرے گی اور انٹرسٹ بھی لے گی، ٹھیک ہے نا، سو دا پالیسی ریئلی ریپرزینٹ اے ٹیکس کٹ ٹوڈے کپلڈ ود اے ٹیکس ہائیک ان دا فیوچر، تم سے جو ابھی تو ٹیکس جو ریڈیوس کیا ہے نا فیوچر میں اس سے زیادہ ٹیکس لگائے گی، کیونکہ یہ جو بارونگ پہ یہ حکومت نے بارونگ لی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ وہ کیا دے گی، انٹرسٹ دے گی، تو وہ انٹرسٹ بھی تم سے وصول کرے گی اور تم سے فیوچر میں ٹیکس بھی وصول کرے گی، تو یہ بارونگ پہ ٹیکس، بارونگ پہ انٹرسٹ اور فیوچر ٹیکس دونوں تم سے لے گی، ٹھیک ہے نا، تو کیا کرے گا، تو I'm not، تو دا ٹیکس کٹ میرلی گیوز می اے ٹرانزٹری انکم، یہ پرماننٹ انکم انکریز نہیں ہو رہی، یہ صرف ٹرانزٹری انکم انکریز ہو رہی ہے، تو اس لیے کہتے ہیں آئی ایم ناٹ بی بیٹر آف، سو آئی ول لیو مائی کنزمپشن انچینج، تو یہ جو ریکارڈو ہے وہ کہتا ہے کہ چونکہ ابھی ٹیکس ڈیڈکشن، ابھی جو ٹیکس ریڈیوس ہو رہی ہے فیوچر میں تم سے زیادہ ٹیکس لے گی، اس لیے کنزیومر کیا کہے گا، کنزیومر اپنا ٹیکس، اپنی کنزمپشن کو انکریز نہیں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا، کیونکہ فیوچر میں اس نے دوبارہ ٹیکس، یہ اس کا ویو ہے، ٹھیک ہے، یہ فارورڈ لوکنگ کنزیومر ہے۔ اب اس کی ایگزامپل وہ دے رہا ہے، یہ دیکھو، دا فارورڈ لوکنگ کنزیومر انڈرسٹینڈ دا گورنمنٹ بورنگ ٹوڈے مینس، کیا مطلب آج جو تمہیں گورنمنٹ وہ کر رہی ہے، بارو کر رہی ہے ڈیفیسٹ کے لیے، تو یہ فیوچر میں کیا کرے گی، فیوچر میں ہائی ٹیکس لے گی پھر لوگوں سے، ٹیکس کٹ فائنانسڈ بائی گورنمنٹ ڈیٹ ڈز ناٹ ریڈیوس دا ٹیکس برڈن، اٹ میئرلی ریشیڈیول اٹ، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو گورنمنٹ جو ابھی جو قرضہ لے رہی ہے ٹیکس کٹ کی وجہ سے، فیوچر میں تم سے دوبارہ لے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، انہوں نے ایگزامپل دی ہے، اس نے ایگزامپل دی ہے، کہتے ہیں جس طرح فار ایگزامپل 1000 کا آپ بانڈ خریدتے ہو، 1000 کا بانڈ خریدتے ہو گورنمنٹ سے، تو یہ ایکچولی بارونگ ہوتی ہے نا، گورنمنٹ بارو کرتا ہے تم سے، اب کنزیومر نے بانڈ خریدا، تو کنزیومر نے بانڈ خریدا تو اس بانڈ پہ لیٹ سپوز 10% اس کو انٹرسٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی سال کے بعد تم حکومت نے بارونگ کی، تو بارو کرنے کے بعد حکومت کیا کرتی ہے، حکومت بارو کرنے کے جو بارو کر لیا تو وہ تمہیں 10% انٹرسٹ بھی دے رہی ہے، اب اس کو الٹا لے لیں، اگر حکومت نے تمہیں یہ، پہلے تم نے بارو، گورنمنٹ نے تم سے بارو کیا، اب اگر لیٹ سپوز گورنمنٹ تم کو پیسے دیتی ہے ٹیکس کٹ میں، تو تم سے یہ 10% کیا کرے گی، تم سے یہ وصول کرے گی، ٹھیک ہے، تو یہ آج جو گورنمنٹ جو ہے ٹیکس کٹ میں تمہیں ریلیف دے رہی ہے وہ فیوچر میں ود سود وصول کرے گی، ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں
اب اس کو ایکولنس کیوں کہتے ہیں؟ ایکولنس یہ ہے دا جنرل پرنسپل از دیٹ گورنمنٹ ڈیٹ، یہ جو گورنمنٹ ڈیٹ ہے، یہ جو ٹیکس میں ڈکریز ہے، از ایکول ٹو دا فیوچر ٹیکس. کہ آج جو حکومت قرضہ لے رہی ہے، تمہیں ٹیکس میں چھوٹ دی ہے، یہ فیوچر میں تم سے ٹیکس لے گی اس کا. اینڈ اف کنزیومر آر سفیشینٹلی فارورڈ لکنگ، فیوچر ٹیکسز آر ایکولنٹ ٹو کرنٹ ٹیکسز. مطلب ہے کہ فیوچر ٹیکسز، اگر فیوچر میں ٹیکس لینا ہے تو آپ کہو گے کہ یہ فیوچر میں ٹیکس آج کے ایکول ہو گئے، تو تم اپنے کنزمپشن میں انکریز نہیں کرو گے. اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریکارڈ ان ایکولنس. یہ ایکول ہو گئے. فیوچر ٹیکسز آر ایکول ٹو دا کرنٹ ٹیکسز. Future taxes are equal to the current taxes. Current taxes are equal to the future taxes. Simple as that. Ricardian کہتا ہے کہ future taxes are equivalent to the current taxes and current taxes are equivalent to the future taxes. Taxes تم سے لینے ہیں، آج لینے ہیں یا کل لینے ہیں. تو hence the government debt is equivalent to the financing it by taxes. This is called Ricardian equivalence. کس کو کیا کہتے ہیں؟ Ricardian equivalence کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کس کے نام پہ ہے؟ ڈیوڈ ریکارڈو. جو ریکارڈو ہے جس کی انٹرنیشنل اکنامکس میں انٹرنیشنل ٹریڈ تھیوری ہے، یہ اس کے نام پہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب جو یہاں پر جو اس پہ اعتراض کیا ہے، اس پہ اعتراض ٹریڈیشنل اکانومسٹ نے کیا ہے نا، وہ کہتے ہیں کنزیومر اینڈ فیوچر ٹیکسز. اس پہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ اس طرح نہیں ہے کہ کنزیومر جو ہیں وہ یعنی فیوچر کو دیکھتے ہیں، بہت دیکھتے ہیں. وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط ہے. فرسٹ ریزن وہ مایوپیا بتاتے ہیں. مایوپیا کہتے ہیں شارٹ سائٹڈ. شارٹ سائٹڈ یعنی کنزیومر اتنے آگے نہیں سوچتے، 10 سال 15 سال 20 سال، ٹھیک ہے، یا 5 سال. وہ کہتے ہیں کنزیومر شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں. مایوپیا کا مطلب ہوتا ہے کہ بس پیسے آئے، کرنٹ انکم کو لوگ پریفر کرتے ہیں، کرنٹ انکم کو لوگ پریفر کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کنزیومر فارورڈ لوکنگ نہیں ہوتے. اگر ہوتے بھی ہوں گے تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جو بہت فیوچر اورینٹڈ ہوں گے اور فیوچر کو دیکھتے ہوں گے اور کہیں گے کہ نہیں جی آج جو ٹیکس میں ریلیف ہوا ہے تو نہیں، ہم کنزمپشن نہیں کرتے، فیوچر میں دوبارہ ہم سے ٹیکس لیں گے. تو کہتے ہیں اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے. تو مایوپیا یہ ہوتا ہے کہ شارٹ سائٹڈ کنزیومر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچتے. دوسرا جو ریزن ٹریڈیشنل کا ہے وہ کہتے ہیں بارونگ کنسٹرینٹ. بارونگ کنسٹرینٹ یہ ہوتا ہے کہ وہی چیز ہے کہ لوگ کرنٹ انکم کو دیکھتے ہیں. بعض لوگ کیا لیتے ہیں؟ قرض لیتے ہیں، ادھار لیتے ہیں، لون لیتے ہیں. کس کے لیے؟ کرنٹ انکم کے لیے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لون وہ کیونکہ فیوچر کو اتنا وہ نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے. اور تھرڈ جو ہے وہ ہے فیوچر جنریشن. میں کہوں گا میں ٹیکس اگر فار ایگزامپل ابھی مجھے گورنمنٹ ریلیف دے رہی ہے تو 20 سال بعد 30 سال بعد ٹیکس انکریز کر دینا، میں نے کون سا دینا ٹیکس؟ ہماری جنریشن نے دینا ہوگا، نیکسٹ جنریشن میں دینا ہوگا. ٹھیک ہے. سو یہ اس کے بارے میں ابھی یہ جو ٹیکس برڈن ہے پبلک بجٹ ڈیفیسٹ کا جو ویو ہے، بجٹ ڈیفیسٹ کا ویو ٹریڈیشنل الگ ہے، ریکارڈین الگ ہے. لیکن ابھی یہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے اکانومسٹ پہ، یہ جو پالیسی میکر ہے کہ وہ اس کے نزدیک کون سا ویو صحیح ہے، اس کے عوام کس چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اٹ از اپ ٹو دا کنزیومر اینڈ اٹ از اپ ٹو دا پالیسی میکر کہ کون سی پالیسی بیسٹ ہے. آیا ریکارڈن ایکولنس بیسٹ ہے یا ٹریڈیشنل ویو بیسٹ ہے. ٹھیک ہے.